شاہ اجمل فاروقی ندوی صاحب کا ہے، جو انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹیو اسٹڈی یعنی IOS نئی دہلی کے شعبے اردو کے ناظر ہیں۔ آپ کے محاضرے کا عنوان ہے مدارس کا تعلیمی، تربیتی، فلاحی و سماجی کردار، غلط فہمیاں و حقائق۔ علامہ اقبال کے شعر کے ساتھ آپ کو میں مدعو کرنا چاہتا ہوں۔ اس دور میں تعلیم ہے امراض ملت کی دوا، اس دور میں تعلیم ہے امراض ملت کی دوا، ہے خون فاسد کے لیے تعلیم مثل نشتر۔ مولانا اجمل فاروقی صاحب آپ کے روبرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم۔ جیسا کہ مولانا نے بتایا کہ میری گفتگو کا موضوع ہے مدارس کا تعلیمی، تربیتی، فلاحی اور سماجی کردار، غلط فہمیاں اور حقائق۔ اب اس موضوع کے اتنے سارے حصے ہیں اور ان سب حصوں کو کہ پھر آخر میں اس کے یہ ان چاروں حصے یعنی تعلیمی، تربیتی، فلاحی، سماجی، اور پھر ان کے متعلق ہونے والی غلط فہمیاں، اور پھر ان کے متعلق ان غلط فہمیوں کا ازالہ اور ان کے جو حقائق ہیں ان کی وضاحت۔ تو اس وقت ہمارے پاس 15 سے 20 منٹ کا ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جو زیادہ اہم باتیں ہیں ان موضوعات کے متعلق وہ سامنے آ سکیں۔ مجھے بہت ہی اس بات کی خوشی ہے اور بہت اعتماد اس بات پر محسوس ہو رہا ہے کہ اس سیشن کی صدارت ایک ایسی شخصیت فرما رہی ہے جو کہ اس موضوع کے لیے، جو موضوع صبح سے پورے سیمینار کا یا ورک شاپ کا ہے، اور خود اس سیشن کا بھی جو موضوع ہے مدارس اسلامی کے ارد گرد گھومنے والا، اس کے لیے نہایت لائق اور پوری طرح سے موضوع ہے۔ اور جب صدارت کوئی ایسی شخصیت کر رہی ہوتی ہے تو خود ہمیں اعتماد بھی ہوتا ہے اور ذمہ داری بھی ہوتی ہے اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ مدارس اسلامیہ کے پہلے میں نے اس موضوع کو 2 حصوں میں بانٹ لیا، اپنی بات کو ذرا کرنے کے لیے کہ سمیٹ سکوں تھوڑا بہت۔ تو میں نے تعلیم اور تربیت کا ایک حصہ الگ کر لیا اور فلاح اور سماج کا حصہ ایک الگ کر لیا۔ تعلیم و تربیت 2 الگ چیزیں ہیں، لیکن ہمارے ہاں اردو میں دونوں الفاظ بولے ایک ساتھ ہی جاتے ہیں اور تقریباً ہیں دونوں چیزیں قریب قریب کی۔ تو سب سے پہلے گفتگو ہم اس موضوع پر کرتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ کی تعلیم و تربیت کا نظام، اس کے متعلق کس طرح کی غلط فہمیاں ہیں، حقائق کیا ہیں، اور پھر ایک حصہ جو کہ اس میرے موضوع میں کا نہیں ہے کہ ان حقائق کو ہم عام کیسے کر سکتے ہیں یا غلط فہمیوں کا ازالہ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے ہمارے جو نصاب تعلیم مدارس اسلامیہ کا ہے وہ مدارس چاہے دیوبند سے وابستہ ہوں، چاہے بریلی سے وابستہ ہوں، چاہے جامعہ سلفیہ بنارس سے وابستہ ہوں، کوئی بھی مدرسہ ہمارا ہو، جماعت اسلامی کی مدارس ہوں، کوئی بھی مدرسہ ہو، لیکن ہمارے پاس کوئی یہ تو ہے کہ کوئی مدرسہ کسی کے متعلق غلط فہمیاں زیادہ ہیں، کسی کے متعلق کم ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ادارہ یا کسی خاص مکتب فکر کا یا کسی خاص بورڈ سے جو اپنا ہمارے داخلی بورڈ ہیں ان سے وابستہ کوئی ادارہ پوری طرح سے اعتراضات سے یا غلط فہمیوں سے پاک ہو۔ ان میں کچھ غلط فہمیاں ایسی ہیں جو کہ واقعی ان کو پیدا ہونا چاہیے اور اس میں ہمارے نصاب کا، ہمارے انداز کا، ہمارے نظام کا دخل ہے، اور کچھ غلط فہمیاں ایسی ہیں جو نیری غلط فہمی ہیں اور غلط فہمی کرنے والے کا قصور ہے کہ اس نے بلا وجہ کی غلط فہمی پال رکھی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے نظام تعلیم بلکہ نصاب تعلیم کے متعلق ایک غلط فہمی لوگوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ مدارس اسلامیہ میں جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں وہ سب ایکسپائرڈ ہیں، ان میں سے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہم 100% دقیانوسی چیزیں اپنے مدارس میں پڑھا رہے ہیں جن کا زمانے سے کوئی تعلق نہیں بچا۔ یہ غلط فہمی ابھی جو یو پی میں مدارس کے رجسٹریشن کا معاملہ آیا، اور اس میں سچی بات یہ ہے کہ حکومت کو اس میں منہ کی ہی کھانی پڑی،
اگر ہمارے درمیان کچھ کالی جڑیں ہیں تو واقعی ان کو ختم ہونا چاہیے، لیکن جو ہمارے مدارس سے بالخصوص جو بڑے مدرسے ہیں ان کو جب سرکاری ٹیموں نے جا کے وزٹ کیا، ان کو دیکھا، ان کا معائنہ کیا، تو اتنی کثرت کے ساتھ میڈیا والوں نے کھل کر ایسی مثبت چیزیں پیش کی کہ مدارس اسلامیہ پر بجائے اس کے کوئی اور ان پر کوئی قدغن لگتی، کوئی شکنجہ مزید کسا جاتا، بلکہ بہت اچھا اس کا رزلٹ سامنے آیا اور بہت بڑی غلط فہمیاں لوگوں کی بہت آسانی کے ساتھ دور ہوئی۔ کیونکہ یہ غلط فہمی عام پلی ہوئی ہے لوگوں کے دماغ میں کہ ہم ساری پھٹی پرانی چیزیں پڑھاتے ہیں جن کا زمانے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن لوگوں نے جا کے دیکھا کہ میرے ذہن میں اس وقت کئی چیزیں گھوم رہی ہیں، جو کئی ویڈیوز جو بڑے چینل ہیں ہمارے، ان کے صحافیوں نے جو بنائی ہیں۔ ہمارا علاقہ ہے مغربی یوپی کا علاقہ جو ہے، اس کے کئی مدرسوں کا، لکھنؤ اور ندوے کی شاخوں کا کے کئی مدرسوں کا، اور دلی کے کئی مدرسے، پرانی دلی کے، حالانکہ ان کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں، لیکن ان کے وہاں بھی جا کر جب دیکھا گیا اور طلبہ سے ملے، ان سے چیزیں پوچھی، ان کی کتابیں دیکھی، تو ان کی حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ یہ کیا ہے، ہم تو کچھ اور سمجھ رہے تھے۔ تو جو حیرت کی انتہا تھی وہ ان کی اپنی غلط فہمی کی وجہ سے تھی کہ انہوں نے اپنے ذہن میں یہ بات پال رکھی ہے کہ صاحب یہاں پہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ عام دنیا سے کوئی میچ کرتی ہو، میل کھاتی ہو۔ ایک ہمارے تربیتی نظام کے متعلق ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم اپنے مدارس میں طلبہ کو صرف ہم سوائے زہر پلانے کے کچھ اور نہیں پلاتے، انسانیت کے خلاف بھڑکاتے ہیں، ان کو ہم غیر سماجی شخصیت بناتے ہیں، ایسی اینٹی سوشل جس کو کہتے ہیں سماج مخالف شخصیات ہم بناتے ہیں، ایسی شخصیت ان کی تعمیر کرتے ہیں جو معاشرے کو صرف نقصان پہنچائے، معاشرے کو فائدہ نہ پہنچا سکے، اس طرح کی شخصیتیں ہم بناتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جب ہمارے مدارس میں آ کر دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر حدیث کی پہلی کتاب جو ہمارے ہاں عام طور پر ریاض الصالحین، تو اس کا اختصار کر کے ہمیں تیار ہمارے یہاں تہذیب الاخلاق بھی کر لی گئی، وہ بھی رائج ہے، دونوں چیزیں ایک ہی ہیں۔ ریاض الصالحین کو ہم لیتے ہیں، اگر ریاض الصالحین کے صرف ابواب کہ بھائی یہ اس کے موضوعات ہیں، یہ چیپٹرز ہیں، یہ باتیں ہم اس کتاب میں پڑھاتے ہیں، اور یہ باتیں ہمارے پاس، یہ ہماری آج کی بنائی ہوئی نہیں ہیں، ان کی جو ہمارے پاس سند ہے، ان کا جو تعلق ہے جڑ میں، یہ 14 سال پہلے اسی رسول کریم کی زبان مبارک سے چیزیں نکلی ہوئی ہیں، جس کے متعلق کوئی مثبت بات آپ لوگ نہیں سنتے، اور سوائے بدبو کے آپ لوگوں نے اپنے دماغ میں کچھ اور نہیں پال رکھا۔ جب یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہیں تو آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ تو معاملہ بڑا عجیب ہے۔ ایک صاحب ہمارے گھر کے پاس ہاسپٹل ہے، اس میں وہ ڈاکٹر تھی، غیر مسلم ڈاکٹر ہیں، سائیکیٹرسٹ ہیں، لوگوں کی ذہن سازی ان کا کام ہے۔ تو ایک مرتبہ ایک صاحب کا مسئلہ تھا، میں ان کے ساتھ چلا گیا، میں صرف سننا چاہتا تھا کہ کس طرح کی تربیت کرتے ہیں، کیا ہے کیا نہیں۔ میں دور بیٹھا رہا، وہ ان صاحب کو بیٹھ کے بتاتے رہی کہ دیکھیے آپ کو یہ کرنا چاہیے، آپ کو یہ کرنا چاہیے۔ ان کے اپنے گھریلو مسائل تھے، میاں بیوی کے جھگڑے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈپریشن میں آ گئے تھے سب معاملہ۔ تو آپ یقین جانیے 1.25 گھنٹے سے زیادہ بیٹھ کے اس ڈاکٹر نے ان کی ذہن سازی کی، اور اللہ گواہ ہے قرآن اور حدیث کا انتہائی حقیر طالب ہونے کے باوجود مجھے کوئی ایک چیز بھی اس میں ایسی نظر نہ آئی جو کوئی نئی بات ہو ہمارے لیے۔ کہہ رہے یہ ساری چیزیں وہ تھی جو ہم ابتدائی کتابوں میں مشکات سے پہلے پڑھ کے نمٹ چکے تھے۔ اس کے بعد پھر میں نے ان سے کہا بھی ڈاکٹر صاحب سے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، کچھ بات کروں گا بعد میں۔ کہنے لیں گے ٹھیک ہے۔ انہوں نے پھر ایک دن فون کر کے خود ہی بلایا، میں خود ہی جا کے ان سے ملا، میں نے یہ بات ان کو بتائی کہ یہ موضوعات ہمارے ہاں ہوتے ہیں جو بالکل شروع میں پڑھا لیے جاتے ہیں ہمارے ہاں۔ تو اس عورت کی حیرت کی انتہا نہیں تھی، بھی کئی چیزیں انہوں نے خریدی ہندی میں رسول کریم کی سیرت پر اور اخلاقیات پر وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ اس میں اگر کوئی غلط فہمی پال رہا ہے تو اس میں ہمارا دخل نہیں ہے، یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے۔ کسی نے اگر کوئی ہمارے ہاں آ کے جھانکنا بھی نہیں چاہتا، پھٹکنا بھی نہیں چاہتا اور غلط فہمیاں پالے رکھتا ہے تو بھائی یہ اس کی اپنی کمی ہے۔ اس کے آخر میں ایک دو باتیں اس پہ کر لیں گے کہ اس سلسلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم ایک امت دعوت ہیں، ہم پوری انسانیت کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں، لہٰذا کچھ چیز ذمہ داریاں ہماری ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے۔ مدارس کے فلاحی اور سماجی 10 منٹ ہو گئے، آدھا وقت گزر گیا میرا، جو صورتحال ہے اس کے متعلق کچھ غلط فہمیاں ہمارے ہاں بہت زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پر یہ بات کہی جاتی ہے اور بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ بات ہمارے مسلم
جو سو کالڈ انٹلیکچوئلز ہیں، بزام خود ان کا گمان ہے کہ وہ بہت دانشور ہیں، ایسے حضرات بھی کہتے ہیں کہ یہ دینی مدارس ہر سال 10,000 15,000 بالکل نکمے، بالکل اپاہج لوگ معاشرے کے ماتھے مار دیتے ہیں کہ لے جاؤ ان کو سنبھالو. یہ اس طرح کے جملے مسلم اسکالرز کہے جانے والے لوگوں کی زبانوں سے بھی ہم بار بار سنتے ہیں. جو غیر ہیں ان کا تو پھر معاملہ چھوڑ ہی دیجیے آپ. اسی طرح سے ایک بات ہمارے ہاں یہ بھی کہی جاتی ہے کہ بھائی مسلمانوں کے جو دینی مدارس ہیں وہ سماجی اعتبار سے ان کا کوئی کردار نہیں. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ فلاحی اور سماجی دونوں لحاظوں سے اگر ہم دیکھیں، مثال کے طور پر اگر ہم اپنا ذہن ذرا منفیات سے ہٹائیں اور مثبت انداز سے آئیں، یہ چیزیں بہت سی وہ ہیں جو خود ہم لوگوں کو بھی ہم اتنا ہمارے دماغ میں ڈالی گئی، اتنی سنائی گئی ہمیں باتیں کہ ہمیں بھی لگنے لگا کہ شاید واقعی یہ ویسا ہی ہے، اور ہم خود جائزہ نہیں لیتے، دوسرے تو کیا جائزہ لیں گے. اگر ہم خود جائزہ لیں اپنا کہ بھائی ہم سماج کو کیا دے رہے ہیں. مثال کے طور پر ہم اگر یہ کہیں کہ بھائی ہم ہر سال ہمارے مدارس، ہمارے ہاں دیوبند کا، ندوے کا، جامعہ اشرفیہ بریلوی حضرات کا، جامعہ سلفیہ اہل حدیث حضرات کا، جماعت اسلامی کے جامعۃ الفلاح، سب مختلف ادارے ہیں اور ان کے ماتحت پھر بہت ادارے ہیں. دیوبند اور ندوے کے تو سینکڑوں ادارے ان کے تحت ہیں. پورے ان اداروں کو اپنے لحاظ سے ایک بورڈ کہنا چاہیے. تو ان اداروں کے تحت پھر جتنے بچے پڑھتے ہیں تو جو تعلیم یافتہ ہونے کی ہمارے ہاں ایک سرکاری طور پہ شرح رکھی گئی ہے، اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے بڑا فضل و احسان ہے کہ ہر سال مدارس اسلامیہ کا اپنا مقصد کیا ہے اس کو فی الحال ذرا کرایہ رکھے. صرف تعلیم یافتہ ہونے کے لحاظ سے دیکھیں کہ صرف تعلیم یافتہ افراد، اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں، صرف تعلیم یافتہ افراد مدارس اسلامیہ ہر سال کئی لاکھ کی تعداد میں، اور ایک صاحب کے سروے کے مطابق تقریباً 10 لاکھ ہمارے جو مکاتب کی تعلیم جو پورے نظام چل رہے ہیں ہمارے ہاں. مثال طور پر صرف ہمارے مولانا غلام مستانی صاحب کے 1,500 سے زیادہ مکاتب چل رہے ہیں گجرات اور مہاراشٹر میں ایک آدمی کے. اور پھر اسی طرح سے جو میں نے عرض کیا یہ بڑے مدارس اور ان کے تحت چلنے والے مکاتب وغیرہ، تو صرف تعلیم یافتہ افراد پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہمارے مدارس اسلامیہ کی ہے وہ اتنی زیادہ ہے. ہم ہر سال کئی لاکھ افراد کو اس سطح پر لے آتے ہیں کہ وہ حروف شناس ہو جاتے ہیں اور عام چیزیں، اپنی ضروریات کی چیزیں پڑھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، اپنے ضروری کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھا جائے تو جو مدارس کے طلبہ ہمارے ہاں سے فارغ ہو جاتے ہیں، تعلیم مکمل کر کے نکلتے ہیں اور پھر وہ مزید تعلیم کی طرف جاتے ہیں. مثال کے طور پر خلیجی ممالک، عرب ممالک اتنے ہیں ہمارے، ان ممالک کی سفارت خانوں میں اگر آپ کو نظر آتے ہیں لوگ، وہ سب مدارس اسلامیہ کے ہیں. ان ملکوں کے اندر جو سفارت خانے ہندوستان کے ہیں ان میں جو ڈپلومیٹس ہیں یا سیکریٹریز ہیں وہ ان میں سے اکثر تعداد مدارس اسلامیہ کی. اور اللہ کا فضل یہ بھی ہے کہ بہت سے ممالک کے ایمبیسڈر سفرا جو ہیں وہ بھی مدارس اسلامیہ کے ہیں. تو اگر صرف ملکی ضرورت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ملکی ضرورت بھی ہم بہت بڑے انداز سے پورا کرتے ہیں. ہمارے مدارس اسلامیہ کے دارالافتاء یا فقہی جو تربیت کے ادارے ہیں، دارالقضاء، قضاء کی تربیت کے جو ادارے ہیں، ان کے تحت پھر دارالقضاء جو قائم ہیں وہ کئی سال پہلے کی بات، امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کے تحت ایک صاحب نے بتایا، وہاں کے ایک ذمہ دار نے، کہ ہمارے ہاں سے 9,000 مقدمات اب تک فیصل ہوئے ہیں. 9,000. ان 9,000 میں سے 10 مقدمات ایسے ہیں جن کو ان بدقسمت مسلمانوں نے تسلیم نہیں کیا اور انہیں جا کر پٹنہ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا. اور ان 10 مقدمات میں سے 10 کے 10 وہ ہیں جن کو پٹنہ ہائی کورٹ نے پڑھا، دیکھا اور کہا کہ بھائی یہ سارے کے سارے معاملات ٹھیک ہے، بالکل فیصلہ صحیح کیا گیا ہے. تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم عدالتوں کا بوجھ ہم اس لحاظ سے کم کرتے ہیں. غرض یہ کہ اگر دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں ہم اپنے اوپر خود غور کریں، دوسروں کے غور کرنے سے پہلے، جو ہمارے سامنے نکل کر آتی ہیں. ہم ملکی، سماجی، قومی معاملات میں اللہ کا فضل پوری طرح سے اس لحاظ سے دخیل ہیں، لیکن اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہم لوگوں کو خود ہے کہ ہم خود اپنا جائزہ لیں. آخر میں میرے پاس 2-3 منٹ جو بچ رہے ہیں ان کو میں چاہوں گا کہ اس لیے استعمال کر لیں کہ ہم اس سلسلے میں مزید کیا کر سکتے ہیں. 3 کام میرے لحاظ سے سب سے زیادہ کرنے کے ہیں. پہلا کام یہ کہ ہم مدارس اسلامیہ کے لوگ جو ماہرین ہیں
سماجی مطالعات کے، ان سے مل کر، ان سے بات کر کے ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ بھائی آپ یہ بتائیے کہ جو دنیا میں حصول یابی، کہ یہ ایک بڑا، بہت سارے کام ایسے ہیں ہم مدارس کو لوگ، مثال طور پر ہم نے ورکشاپ کر لیا، ہمیں اخلاص اللہ کے فضل مدرسے میں اتنا بری طرح سے گھول کے پلا دیا جاتا ہے، ہم کر لیں گے، ہم اس کو کوئی شمار میں بھی نہیں لاتے کہ یہ کوئی ہمارے مدرسے کی کوئی حصول یابی ہے، تو کرنا ہی کرنا ہے۔ مثال کے طور پر سرکاری اداروں میں اگر ہیں، ایک آدمی نے پیپر بنایا، پیپر بنانے کے اسے الگ پیسے مل رہے ہیں، پھر جب وہ کاپیاں چیک کر رہا ہے، پر کاپی الگ پیسے لے رہا ہے، اسے دیے جا رہے ہیں۔ ہمارے مدارس میں ایک استاد ہے، وہ 5 سبجیکٹ پڑھاتا ہے، سب کے پیپر اسے ہی بنانے ہیں، 100 ہو 200 جتنی بھی کاپیاں ہو، سب کے سب اسی کو چیک کرنی ہے، اور بیچارہ اس پہ ایک پائی کا مطالبہ نہیں کرتا۔ تو ہمیں خود معلوم بھی ہونا چاہیے دنیا جو ہے وہ کن کن چیزوں کو کام شمار کر رہی ہے۔ جب ہم اس طرح دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ واقعی اس لحاظ سے جب دیکھتے ہیں تو پھر اللہ کے فضل ہمارے کاموں کی بڑی تعداد ہے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ کہ جو زیادہ بڑی بات ہے، جس طرح اب بہت ساری مساجد میں، بالخصوص جنوبی ہند میں، غیر مسلموں کو وزٹ کرانے کا ایک رواج چلا ہے، بہت مفید ثابت ہو رہا ہے وہ، غیر مسلموں کو اسلام سے قریب کرنے کے لیے۔ اس طرح کا اگر نظام ہم لوگ، چاہے چھوٹے مدارس ہوں چاہے بڑے مدارس ہوں، اگر ہم اس طرح کا نظام شروع کر دیں کہ غیر مسلموں کو، سرکاری عہدیداروں کو اپنے علاقے کے، یا عام غیر مسلموں کو، چاہے وہ اسلام سے کتنی ہی دشمنی کیوں نہ رکھتے ہوں، اس سے ہمیں مطلب نہ ہونا چاہیے، ایک چائے کی پارٹی، ایک چھوٹی سی ان کی پارٹی رکھے کہ آپ آئیے، آدھے گھنٹے کا ایک وزٹ ہمارے مدرسے کو دیکھیے، طلبہ سے ملیے، بات چیت کیجیے، ناشتہ کیجیے اور اپنے گھر جائیے۔ اگر صرف اس طرح کی میٹنگیں، جن میں زیادہ بڑا خرچ بھی نہیں آتا، زیادہ بڑے سروے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ ایک عادت ڈال لیں کہ ایسا ہم کرنے لگیں، تو آپ یقین جانیے کہ بہت بڑے، ہماری بہت ساری غلط فہمیاں اس طرح کی دور ہونے لگیں گی۔ اور آخری بات یہ کہ آپس میں میل جول، تعارفی میٹنگیں جو ہیں ان کا سلسلہ ہونا چاہیے، چاہے وہ ہمارے مدرسے میں ہو، چاہے وہ دوسروں کی تعلیمی ادارے میں جا کر ہو، کہ بھائی ہم فلاں ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، فلاں مدرسے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارے ہاں یہ کام ہو رہا ہے، ہم بس صرف آپ کی خیریت دینے آگے، پتہ چلا کہ آپ کے ہاں بھی اس طرح کچھ کام ہو رہے ہیں۔ تو اسی میں ایک بات رہ گئی مجھ سے، وہ یہ کہ وقت بھی میرا پورا ہو گیا الحمدللہ، کہ ہمارے مدارس کے تحت آس پاس کے علاقوں میں اگر تھوڑا بہت انتظام کر کے، چھوٹے موٹے بجٹ سے شروع کر کے، آس پاس کے علاقوں، بالخصوص غیر مسلموں کی کچھ سماجی ضروریات کو پورے کرنے کا نظم بنا لیا جائے، تو بہت بڑا اس سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ کہ آس پاس کے ہم نے صرف کتنا کر لیا کہ یہ مدرسہ ہے، صرف آس پاس کے 10 گھر غیر مسلموں کے ہیں جو ضرورت مند ہیں، صرف 10 ضرورت مند ہیں، ان کو ہم ہر ماہ 200-400 روپے کا راشن پہنچا دیا کریں گے۔ اس طرح کے چھوٹی بنیادوں پر اگر ہم فلاحی، سماجی، رفاہی کام جو ہیں ان کو ہم کرنا شروع کر دیں، چاہے ادارہ چھوٹا ہو چاہے بڑا، تو یقیناً یہ اس طرح کی جو غلط فہمیاں ہیں ان کو ہمیں زائل کرنے میں، ختم کرنے میں بہت تیزی کے ساتھ مدد مل سکتی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔